کیا اسرائیل نے حال ہی میں حزب اللہ کی قیادت کا صفایا کر دیا؟ تنازع میں ایک حیران کن شدت کے بعد اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا ہے اور اس بار اطلاعات ہے کہ حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب چند دن پہلے خود نصر اللہ بھی ایک اسرائیلی حملے میں مارا گیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود حزب اللہ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، نہ ہی تصدیق نہ ہی تردید۔ آخر وہ کیا چھپا رہے ہیں؟ کیا حزب اللہ کی قیادت تباہ ہو چکی ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل ایران کی حمایت یافتہ تنظیموں کو کیا پیغام دے رہا ہے جو مسلسل اس کی سرحدوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ حزب اللہ اور حماس جو ایران کی حمایت یافتہ تنظیمیں ہیں، لبنان کی سرزمین کو حملوں کے لیے استعمال کرتے ہوئے سالوں سے اسرائیل کو نشانہ بنا رہی ہے، مگر اس خون ریز جنگ میں اسرائیل نے ایک مضبوط اور فیصلہ کن اقدام اٹھا لیا ہے۔ نصر اللہ جو اب ختم ہو چکا ہے اور صفی الدین جو اس کی جگہ لینے والا تھا شاید اب بیروت کے ملبے میں دفن ہو چکا ہے۔ حزب اللہ کی قیادت بکھرتی جا رہی ہے اور اسرائیل خاموش تماشائی نہیں ہے بلکہ حزب اللہ کی تباہی کو تیز کر رہا ہے۔ اسرائیل کا حالیہ حملہ ایک خصوصی فوجی آپریشن تھا جس کا ہدف حزب اللہ کے بانی رکن ہاشم صفی الدین تھا، جس کے ایران کے آیت اللہ کے ساتھ گہرے تعلقات تھے۔ صفی الدین صرف ایک سیاہ پگڑی والا عالم نہیں تھا بلکہ حزب اللہ کی سیاسی مشن کا معیار تھا جو تنظیم کے نیٹ ورکس کو چلاتا تھا اور ساتھ ہی سیاستدان کا کردار بھی ادا کرتا تھا۔ اس کی ہلاکت حزب اللہ کو بغیر قیادت الجھن اور کمزور کر سکتی ہے، لیکن حزب اللہ کی طرف سے یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیا وہ اپنی قیادت میں ہونے والی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا ایران پردے کے پیچھے رہ کر بکھرتی ہوئی قیادت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور یہ بات سمجھ لے کہ معاملہ صرف حزب اللہ تک محدود نہیں ہے، ایران بھی پوری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور دنیا بھی اس پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ تہران نے کئی سالوں سے حزب اللہ اور حماس کو اپنا اعلی کار کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ خطے میں بدامنی پھیلائی جا سکے، ایران اسرائیل کو نشانہ بنایا جا سکے اور اپنی طاقت دکھائی جا سکے۔ اس تنازع کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے۔ اسرائیل پر حملہ کرنے والے میزائل اور تل ابیب میں دھماکے کرنے والے بم سب کا تعلق تہران سے ملتا ہے۔ حزب اللہ کی قیادت کو ختم کر کے اسرائیل ایران کو صاف پیغام دے رہا ہے کہ ہم تمہاری سازشیں جانتے ہیں اور انہیں تباہ کریں گے۔ لیکن یہ جنگ صفی الدین تک محدود نہیں ہے۔ جیسے ہی حزب اللہ کمزور ہو رہی ہے، اسرائیل حماس کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جو ایران کی ایک اور کٹ پتلی ہے۔ اسی ہفتے اسرائیلی فوج نے زاہی یاسر عبدالرزاق کوفی کو مارا جو مغربی کنارے میں حماس کے آپریشن کا سربراہ تھا۔ یہ کوئی عام جنگجو نہیں تھا، زاہی یاسر اسرائیلی شہریوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا جن میں کار بم دھماکہ بھی شامل تھا۔ اس کی ہلاکت کے ساتھ اسرائیل ایک ایک کر کے اس نیٹ ورک کو ختم کر رہا ہے۔ حماس اور حزب اللہ دونوں کو خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیل پوری قوت سے جواب دے رہا ہے۔ اسرائیل پوری طاقت سے جیتنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اب حزب اللہ کہاں کھڑی ہے اور ایران کا کیا ہوگا؟ حسن نصر اللہ کے مرنے اور صفی الدین کے ممکنہ طور پر مارے جانے کے بعد حزب اللہ کی قیادت بکھر چکی ہے۔ کیا ایران آگے بڑھ کر حزب اللہ کو سنبھالے گا؟ کیا حزب اللہ دوبارہ سنبھل سکے گی یا ان کی خاتمے کی شروعات ہے؟ اسرائیل نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں پر کوئی خطرہ برداشت نہیں کرے گا اور نہ ہی دہشت گردی کے آگے جھکے گا۔ دنیا اس صورتحال کو دیکھ رہی ہے اور ایک بات واضح ہے کہ اسرائیل پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اب چال حزب اللہ کی ہے، اگر ان کے پاس کوئی چال باقی ہے۔ حزب اللہ، ایران اور حماس کے لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اسرائیل دوبارہ حملہ کرے گا یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کب کرے گا۔ کیا وہ اسرائیل کی فوجی طاقت کا مقابلہ کر سکے گی یا ان کا وقت ختم ہونے والا ہے؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں لازمی دیجیے گا۔